تو ان کا جذبہ صرف اور صرف طلب علم کا نہیں ہوتا تھا بلکہ علم پر عمل کا ہوتا تھا. عمل کے جذبے سے پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. وہ آپ نے سنے ہوں گے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار یقیناً سنے ہوں گے کہ شکوت الی وکین سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. انہی امام وکی نے، یہ تو امام شافعی نے کہا، لیکن وہ خود شاگردوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اذا اردت ان تحفظ حدیثا فعمل بہ، اذا اردت ان تحفظ حدیثا فعمل بہ، اگر حدیث کو یاد کرنا چاہتے ہو تو اس پر عمل کرو. یہ ان کی نصیحت ہوتی تھی مسلسل شاگردوں. اور اس کی عملی مثال آپ دیکھیں کہ وراثت کے مسائل مثال کے طور پہ ہم میں سے کتنوں کو یاد ہے، اس لیے کہ ان کی ضرورت کم پڑتی ہے. اس کے مقابلے میں معمولی یا درمیانہ پڑھا لکھا جو ہے وہ وضو کے مسائل جانتا ہے، نماز کے مسائل جانتا ہے، روزے کے مسائل جانتا ہے. وجہ عمل ہے، مسلسل ان پر عمل ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہ یاد ہوتے ہیں. دوسرے مسائل جو ہیں معاملات کے، وراثت کے وغیرہ، ان پر چونکہ عمل کبھی کبھی کرنے کا موقع ملتا ہے اس لیے وہ اتنے یاد نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ اگر چاہتے ہو کہ حدیث تمہیں یاد ہو جائے تو عمل کرو. ایک تو عمل کرنے سے بذات خود، اور پھر عمل کی برکت سے وہ حدیث یاد ہو، حدیثیں تمہیں یاد رہیں گی. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں طلب حدیث میں اور جمع حدیث میں جہاں ممتاز ہیں، وہاں اللہ کے فضل و کرم سے عمل بالحدیث میں بھی ممتاز ہے، اور ممتاز ترین ہے. ایک بظاہر چھوٹی سی بات، لیکن ہم اپنی عادتوں پر اور اپنی زندگی پر غور کریں تو بڑی مشکل بات اور بہت بڑی بات، جس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے بھی دیتا ہوں. چھوٹی سی بات بظاہر الفاظ میں چھوٹی، ویسے بہت بڑی. حضرت امام بخاری نے اپنے بارے میں خود بتائی ہے کہ ما غبت منذ علمت ان الغیبۃ حرام. جب سے مجھے پتہ چل گیا، یہ ہے علم اور یہ ہے اس علم پر عمل. منذ علمت، جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ غیبت حرام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی ہے. کون ہے ہم میں سے جو یہ کہہ سکے ما غبت منذ علمت ان الغیبۃ حرام. اور اسی طرح کی حالات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک سودا ہوا، تاجر بھی تھے، ایک سودا ہوا، فائنل نہیں ہوا. کہا اچھا، میں خریدار کو کہا اچھا کل بتاؤں گا، سوچنے کا موقع دو، کل بتاؤں گا. رات کو نیت کر لی، کوئی پاس موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. رات کو نیت کی کہ ٹھیک ہے میں صبح اٹھ کے سودا اسی خریدار سے کنفرم کر دوں گا. مگر کنفرم کرنے سے پہلے ایک اس سے بہت بہتر آفر آ گئی. نیت کی بات ہے، وعدے کی بات نہیں ہے ابھی، لیکن یہ ہے عمل کا جذبہ، یہ ہے ان میں عمل میں ان کا امتیاز، ان محدثین کا، کہ وہ آیا، ایک اچھی آفر آئی، آپ نے فرمایا نہیں، کیوں کسی سے سودا ہو چکا ہے، بتایا کہ میں نے سودا کی بات کی تھی لیکن فائنل میں نے رات کو اپنے طور پہ کیا ہے، اس کے ساتھ نہیں ہوتا. پھر کون سی بات ہے، پھر آپ مجھے دے دیں، میں زیادہ قیمت دے رہا ہوں. تو کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا لا احب ان انقص نیتی. وعدہ تو بڑی دور کی بات ہے، میں اپنی نیت کو بھی خراب نہیں کرنا چاہتا، نیت کو بھی توڑنا نہیں چاہتا. وعدہ توڑنا تو بہت بڑی بات ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ توڑنا مسلمان مومن کی تو نشانی ہی نہیں ہے، اس کی علامت ہی نہیں ہے، تو منافق کی علامت ہے. اور جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وعدہ پورا کرنا لا دین لمن لا عہد لہ، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ بدعہد کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو عہد اور وعدہ تو دور کی بات ہے. امام بخاری نے اپنی نیت تک کا پاس رکھا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ
حدیث کے طالب علموں اور حدیث کے علماء اور عام مسلمانوں پڑھنا علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہی اوصاف کی وجہ سے، یعنی علم اور علم کے ساتھ جذبہ عمل اور عملاً عمل کرنا بھی، انہی اوصاف کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو قبولیت عامہ اور قبولیت تامہ سے نوازا ہے اس دنیا میں۔ آگے جو نوازشات انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں، جو نظر آتا ہے، علم اللہ کے پاس ہے، لیکن جو محسوس ہوتا ہے، جو نظر آتا ہے، آگے جو نوازشات ہوں گی ان کی تو انتہا کوئی نہیں، ان محدثین پر، امام بخاری جیسے خدام حدیث پر۔ لیکن دنیا میں قبولیت عامہ سے، قبولیت تامہ سے ان کو نوازا گیا، حتیٰ کہ جو اقران و امثال ہیں ان کے، جو کنٹمپریریز ہیں، ہم اثر ہیں، جو کم ہی ایک دوسرے کو مانتے ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے فراخی عطا کی ہو، فراخ دلی عطا کی ہو، تو انہوں نے بھی اقرار کیا۔ آپ کے جو اساتذہ تھے انہوں نے بھی مانا کہ یہ ہمارا یہ شاگرد تو ہم سے کہیں آگے چلا گیا ہے، کہیں آگے بڑھ گیا ہے۔ کسی نے ان الفاظ میں، محمد بن بشار جیسے اساتذہ نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ ہوا افقہ اہل زماننا۔ انہوں نے اپنے زمانے کی بات کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر زمانے کے جو فقہا اس کے بعد بھی ہوئے ہیں، فقہا کی بات کر رہا ہوں، صرف محدثین کی نہیں۔ ابھی آپ صاحب نے بتایا کہ کیا لوگ کہتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں، اور کس طرح وہ فقاہت میں اور علم میں فرق کرتے ہیں، ان کی اپنی صفاحت ہے یہ، جیسے انہوں نے فرمایا۔ لیکن استاد نے بھی، ایک اساتذہ میں سے ایک نے بھی مانا کہ وہ زمانے کے فقیہ ترین انسان ہیں۔ اور اسی طرح دارمی نے کہا وہ عالمنا و افقہنا، وہ ہم میں علم میں بھی زیادہ ہے، اور علم کی سمجھ میں بھی، علم کے شعور میں بھی، حکمت میں بھی، اسے سمجھنے میں بھی، اس کی فقہ میں بھی ہم سے زیادہ ہیں اور بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور ستون ہے علم حدیث کے، محمد بن سلام بکندی، وہ کہتے ہیں کہ میں تو ان کی موجودگی میں اور ان کے سامنے ڈرتا تھا، لا ازال خائفا منہ، ڈرتا رہتا تھا۔ ڈرتا کس بات سے تھا؟ کہ ان کے سامنے کوئی غلطی نہ ہو جائے، جیسے میں ڈر رہا ہوں علماء کے سامنے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور جیسے محترم ڈاکٹر احمد لکھوی صاحب نے بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ انکسار کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں تو اپنی تصحیح کے لیے بیٹھا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس شخص کے سامنے بات کرنے میں، حدیث کی بات کرنے میں، کیونکہ کوئی بات ادھر معمولی سی بھی ہوگی تو اور کوئی نہیں جانے گا، اور کوئی نہیں پہچانے گا، یہ تو جان لے گا۔ تو یہ مقبولیت اس علم کی وسعت اور گہرائی کی وجہ سے اور اس پر عمل کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو میری نصیحت اگر کوئی ہے تو یہ ہے، وہ عبداللہ بن مبارک نے وہ سٹیجز بتائی ہیں نا، کہ پہلے آپ علم حاصل کریں، ثم الحفظ، پھر اس کو یاد بھی کریں، یاد رکھیں بھی، ثم النشر، پھر اس کو پھیلائیں، اپنے تک محدود نہ رکھیں، دیے سے دیے جلاتے چلے جائیں۔ یہ نور ہے، اس کو دور دور تک پہنچائیں۔ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی ذات تک اس کو محدود رکھا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، شاگردوں تک، عام لوگوں تک، تدریس کے ذریعے، وعظ و تقریر کے ذریعے، خطبات کے ذریعے، مجالس کے ذریعے آگے۔ طلبہ سے، عزیز طلبہ سے ان باتوں علم کی انتہا ہوگی، علم کی انتہا نہیں، علم کی ابتدا۔ علم میں رسوخ اور مزید علم حاصل کرنے کا ایک راستہ دکھایا جاتا ہے، حافظہ نے آپ کو اس طرح علم حاصل کیا جاتا ہے، اس طرح کتابوں سے تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔
یہ تعلق ساری عمر رکھیں، اس میں گہرائی حاصل کریں، اس میں رسوخ حاصل کریں، کتابوں سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیں، اس کو ختم نہ ہونے دیں، حدیث سے، اس کی شروع سے، قرآن کریم سے، اس کی تفاسیر سے. یہ بہترین علم ہے اور بہترین علم کی برانچز ہیں یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. اسے ہمیشہ اپنا رشتہ برقرار رکھیں، ان کو ذہن میں بٹھائیں، ان کی تبلیغ اور ان کا نشر کریں اور ان پر عمل کریں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.